السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بلا شک و شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام یاد دلا۔ بے شک اس میں البتہ صبر و شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی سورت سے آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی کتاب اور نشانیاں دے کر کے بھیجی، تعلیمات دے کر کے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جائیں، جیسا کہ پچھلی آیت کریمہ میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ جس طرح سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پرنور کتاب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی، حکمت سے نوازا کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جائیں، ضلالت و گمراہی کے اندھیرے سے ہدایت اور توحید کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ بالکل اسی طرح سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیاں دے کر کے بھیجا۔ بآیاتنا کا مطلب اپنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی دیے، 9 نشانیاں دیے، جس کا ذکر قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے۔ عصا دیا، ید بیضا دیا، زبان میں لکنت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ دریا کے اندر گئے، راستہ نہیں تھا، لاٹھی مارا، راستہ کھل گیا۔ اسی طرح سے ان کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی طوفان بھی آیا، ٹڈی دل کا حملہ ہوا، خون، مینڈک، گھن، اس طرح کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جو 9 کے قریب پہنچتی ہے، بہت ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ رسول بنا کر کے بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اور یہ حکم دیا کہ اپنے قوم کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آؤ۔ سامعین کرام، جو روشنی ہے ہدایت کی، اس میں جو سب سے پہلا مقام ہے توحید۔ سب سے پہلا مقام کیا ہے؟ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا اور غیر اللہ کا انکار کرنا، اسی کو کہتے ہیں اصل میں توحید۔ سب سے پہلے تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتلایا اس لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں بالکل وہی توحید پیش کر رہے ہیں جو ان سے پہلے دوسرے انبیاء پیش کیے، خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام پیش کیا۔ کیوں موسیٰ علیہ السلام کو نام لیا؟ اس لیے نام لیا کہ مکہ کے اندر، عرب کے اندر لوگ جانتے تھے کہ نبی کے اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں اس میں موسیٰ اور عیسیٰ اور ان کی 2 قومیں یہی اصل میں اہل کتاب ہیں، یہی علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور یہ حکم دیا کہ آپ اپنے قوم کے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں، یعنی ضلالت، گمراہی، کفر و شرک، نفاق اور اس طرح کی جتنی بد اخلاقیوں کی جو تاریکیاں ہیں ان تمام تاریکیوں سے نکال کر کے ہدایت اور توحید کی روشنی کی طرف لے کر کے آئیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے ایام کی یاد دلائیے۔ اللہ کے ایام اللہ، اس سے مراد وہ خاص دن ہوتا ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کے اوپر احسان کیا اور اس کے دشمن قوم کو مٹا دیا۔ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو فرعونیوں نے اپنے ظلم کے پنجے میں رکھا تھا، غلام بنا کر کے رکھا تھا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ قرآن کریم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو مار دیتے تھے، جو بیٹی ہوتی تھی اس کو باقی رکھتے تھے، طرح طرح سے ستانے کی کوشش کرتے تھے، ہر طرح کے ظلم و ستم کو ان کے اوپر ڈھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعونیوں کے ظلم کے پنجے سے بنی اسرائیل کو نجات دیا۔ اور جب یہ لوگ جا رہے تھے تو بنی اسرائیل جب یہ جا رہے تھے تو فرعون اور فرعون کے قوم کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے لشکر ہے، آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو مارو، سمندر راستہ بنائے گا۔ لاٹھی کو مارا، راستہ بنا، اور اس میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ جو بنی اسرائیل ہیں وہ نکل گئے۔ اور ادھر فرعون کے جو لشکر تھے یہ دیکھ رہے تھے سارا ماجرا۔ ان لوگوں نے جیسے ہی اپنے گھوڑوں کو، اپنے سواریوں کو اس میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو مل جانے کا حکم دیا اور وہ سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے۔ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جس کو یہاں پر یاد دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، اسی دن اسی احسان کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم تو موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں لوگوں کے مقابلے میں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ مسلمانوں کے یہاں بھی ایک دن ہے، حالانکہ وہ دن منانے کا اور سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں 17 رمضان سن 2 ہجری میں جو پہلی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ایک قوت کے روپ میں پوری دنیا کے اندر بالکل روشناش کرایا تھا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار قریش کے لشکر کو بالکل تباہ و برباد کیا تھا مسلمانوں کے ذریعے سے، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ دن بھی اللہ کے ایام میں سے ہے جس کو مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ کے ایام سے مراد وہ ایام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کے اوپر اپنا احسان کیا اور ان کے دشمنوں کو سربناش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیلیوں کو آپ یاد دلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کو فرعون کے ظلم کے پنجے سے نجات دلایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرعونیوں کے پنجے سے بنی اسرائیل کو نجات دلایا، اس کے اندر صبر و شکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ دیکھیے، صبر اور شکر یہ 2 اہم ترین لفظ ہیں اور عمل ہے جو مسلمان کی پوری زندگی میں محیط ہے۔ پوری زندگی میں ایک مومن آدمی کے پوری زندگی میں صبر و شکر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مسلمان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں خوشحالی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، دکھ اور تکلیف اور آزمائش بھی آتی ہے۔ اگر دکھ اور تکلیف اور آزمائش آیا اور صبر کیا تو یہ صبر ہے جو مسلمان پوری زندگی کرتا ہے۔ اور جب اس کو خوشحالی آئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے بلکہ شکر گزاری میں لگ جاتا ہے۔ شکر گزاری میں لگ جاتا ہے کیا مطلب؟ خالی زبان سے شکریہ ادا نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا پورا جسم، اس کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک کافر جو ہوتا ہے، ایک دنیا دار جو ہوتا ہے، ایک دنیا پرست جو ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا تکلیف آئی رونا دھونا شروع کر دیا، ذرا سا تکلیف آیا رونا دھونا شروع کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں جب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانوں کی بارش ہوتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے صابر اور شاکر نہیں کہا، کیا کہا؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ صابر کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنے والا، اور شاکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنے والا۔ صبارین شکور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا، یعنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جب اس کے اوپر تکلیف آئے گی تو وہ صبر کرے گا، اللہ سے لو لگائے گا، اللہ سے اپنے تعلقات کو استوار کرے گا، جوڑے گا۔ اور جیسے ہی اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کی بارش ہوگی، فضل و احسان کی بارش ہوگی، تو اپنے پورے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کے لیے بالکل جھکا دے گا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ جو ایمان والے بندے ہیں ان کے لیے یہ جو بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرعونیوں کے ظلم کے پنجے سے نجات دلایا، ایک عرصے تک غلامی کے ظلم کو سہتے رہے، اللہ نے ان کو آزاد کیا۔ اس میں بڑی نشانی ہے کیا؟ کہ جب تکلیف کا موقع ہو تو صبر کرنا چاہیے، آزمائش کا موقع ہو تو صبر کرنا چاہیے، مصیبت کا موقع ہو تو صبر کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کے دروازے کو کھولے تو اس وقت ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اپنے پورے وجود کو جھکا دینا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا